السلام علیکم بھائیوں بہنوں. نارملی ہم اپنے اس شو میں پاکستان کی خبریں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو میکسیکو لے کر جا رہے ہیں. اور میکسیکو آپ کو اس لیے لے کر جا رہے ہیں کیونکہ گزشتہ 3 دنوں سے میکسیکو کی تمام بڑی سڑکیں اور شاہراہیں بند ہیں. میکسیکو میں بچوں کے جتنے سکولز ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے کہ میکسیکو میں ایک ڈرگ لارڈ کو حکومت نے قتل کر دیا. اب یہ ڈرگ لارڈ کون تھا، اس کی کیا کہانی ہے اور اس میں ہم پاکستانیوں کے لیے کیا سبق ہے، آج کے شو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے. تو دوستو، اس ڈرگ لارڈ کا نام تھا ایل مینچو. ایل مینچو جو سا ہے یہ میکسیکو میں میچواکان ایک شہر ہے، وہاں پر پیدا ہوا. اور پیدا ہونے کے بعد 14 سال کی عمر میں ہی، چونکہ یہ وہ شہر تھا جہاں پر جس طرح پاکستان میں ضلع خیبر ہے جہاں پر چرس کی بہت بڑی تعداد میں فصل اگائی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی میچواکان میں بھی بہت بڑی تعداد میں جو سا ہے منشیات اگائی جاتی تھیں. تو یہ وہاں پر چھوٹی عمر میں ہی کام کرنے لگ پڑا. کھیتوں میں کام کرتے کرتے اس کو انہی کھیتوں کے اوپر پھر سیکیورٹی گارڈ بھی رکھا گیا. اور یہ جو بندہ ہے جوان ہوتے ہوتے 1980 میں امریکہ چلا گیا. امریکہ جا کر اس نے وہاں پر کام دھندا تو کرنا نہیں تھا کیونکہ سارا تجربہ ہی نارکو ٹریڈ کا تھا، تو وہاں پر بھی اس نے جا کر یہی منشیات فروشی کے کام کو کرنے کی کوشش کی. لیکن امریکہ میں اس کو ایجنسیوں نے پکڑ لیا. 3 سال یہ بندہ امریکہ میں جیل میں رہا اور اس کے بعد 1990 کی دہائی میں واپس میکسیکو آ گیا. میکسیکو جب یہ امریکہ سے واپس آیا تو آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں پولیس افسر بنوں گا. لیکن جب اس نے پولیس افسر بن کر دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ میری کمائی کافی کم ہے، اس لیے مجھے واپس اپنے اسی پیشے پر جانا چاہیے جو کہ میں بچپن سے کر رہا ہوں، اور وہ پیشہ منشیات فروشی کا تھا. لہٰذا وہ واپس آیا اور اس بندے نے ایک کارٹیل کو جوائن کیا. اب میکسیکو میں جتنے بھی یہ گینگز ہوتے ہیں جو کہ منشیات فروشی کا کاروبار کرتے ہیں انہیں کارٹیل کہا جاتا ہے. تو اس نے اس دور کا ایک جو کارٹیل ہے ملینیو کارٹیل، اس کو جوائن کیا. اور اب یہ کرتا کیا تھا کہ اس کارٹیل کے ساتھ جتنی بھی وہ ڈرگز، منشیات، اسلحہ اور اس طرح کے جتنے بھی لیگل کاروبار کرتے تھے ان سب میں یہ ان کے ساتھ مدد کرتا تھا. اب دوستو، اگر آپ میکسیکو کی تاریخ دیکھیں تو میکسیکو میں جتنے بھی بڑے ڈرگ لارڈز آج تک سامنے آئے ہیں ان سب کو باری باری امریکہ نے مروا دیا ہے، یا امریکہ ان کو گرفتار کر کے اپنے پاس لے گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میکسیکو میں جتنی بھی یہ منشیات بنتی ہیں اور جتنی بھی منشیات ساؤتھ امریکہ سے بھی جن کا کاروبار میکسیکو کے رستے سے آتا ہے، بنیادی طور پر میکسیکو کے ذریعے یہ تمام کی تمام منشیات پھر امریکہ جاتی ہیں. اب یہ اگر امریکہ جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی ڈالرز ہیں وہ پھر ان منشیات کے بدلے میکسیکو میں آ رہے ہیں. تو اس لیے میکسیکو اور اس جیسے جتنے بھی دیگر ملک ہیں ان تمام میں پیسوں کی بہت زیادہ ریل پیل ہوتی ہے. اور یہ جو ڈرگ کارٹیلز ہیں ان کے پاس تو بعض اوقات حکومتوں سے بھی زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہی اس کی بھی یہ جو کارٹیل تھی اس کے پاس کافی پیسہ تھا، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ میکسیکو میں امریکی حکومت کا پریشر بڑھتا جا رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سارے ڈالرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی منشیات ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے میکسیکو ہر کچھ سالوں کے بعد جو ایک بہت بڑا ڈرگ کارٹیل کا لیڈر ہوتا ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے. تو اب اس دفعہ ایل مینچو کی جو سی ہے وہ بھی پھر باری آنی شروع ہو گئی. اور ہوا یہ کہ ایل مینچو سے پہلے جو ایک بہت بڑا کارٹیل تھا جس کا نام تھا سینالوا کارٹیل، اس کے لیڈر کو امریکہ نے گرفتار کر لیا. تو اس کے بعد اسی ایل مینچو نے اپنی ایک نئی تنظیم کھڑی کی اور اس کا نام رکھا کہ ہیلسکو نیو جنریشن کارٹیل. اور اس کارٹیل کے ذریعے اب اس بندے نے کام کیا کرنا شروع کیا کہ باقی جو کارٹیلز تھے وہ تو صرف آئس یا یہ جو سا ہے چرس وغیرہ کا ان کا ہی نشہ بیچتے تھے، لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ میڈیکلی بھی نشہ فروخت کرنا شروع کیا، جس میں فینٹانیل کی جو دوائی ہے وہ اس نے امریکہ بھیجنی شروع کی، ہیروئن اس نے شروع کی، میتھ ایمفیٹامین یہ جو آئس کا نشہ ہے وہ اس نے شروع کیا. اور صرف ادھر ہی نہیں رکا، میکسیکو میں جو بھی غیر قانونی تیل کا کاروبار ہوتا تھا، جو غیر قانونی اسلحے کا کاروبار تھا، جو لوگوں کو کڈنیپ کیا جاتا تھا، غیر قانونی طور پر درخت کاٹے جاتے تھے، تو اس بندے نے اپنے کارٹیل کو اس طریقے سے ری آرگنائز کیا کہ ہم صرف منشیات سے نہ جڑے رہیں، ہمارے پاس ڈائیورسیفائڈ اسٹریمز آف انکم ہو جائیں. اور اسی مقصد کے تحت اس نے جو بھی اللیگل ترین کام تھا وہ کرنے کی کوشش کی. اب اس کی وجہ شہرت کیا بنی کہ 2015 میں اس بندے نے میکسیکو کی جو فوج ہے ان کے ہیلی کاپٹر کو باقاعدہ نشانہ بنا کر تباہ کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک جو ڈرگ کارٹیل کا لیڈر ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ملک کی فوج کے ہیلی کاپٹر گرا رہا ہے. 2020 میں اس نے میکسیکو کا جو مین دارالخلافہ ہے میکسیکو سٹی، ان کا جو پولیس چیف ہے اس کو بھی باقاعدہ مارنے کی کوشش کی. تو
تو اب یہ جو میکسیکو جیسے ملک ہیں وہاں پر یہ ڈرگ کارٹیلز بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں مین پاور ہوتی ہے, بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے اشاروں کے اوپر جانے دیتے ہیں, اور انہوں نے پورے کے پورے صوبے, پورے کے پورے اضلاع کے اوپر قابو پایا ہوتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے ایل مینچو کی طاقت بڑھتی گئی ویسے ویسے امریکہ کے لیے اب یہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ان کے ہمسائے میں رہ کر آپریٹ کر رہا ہے. اس لیے امریکہ نے باقاعدہ میکسیکو کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا. اور آپ اس دباؤ کے اوپر یہ دیکھیں کہ میکسیکو کا جو صدر ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی ڈرگ کارٹیل ایل مینچو کا جو سا ہے پسندیدہ آدمی تھا. تو میکسیکو کے جتنے وزیر ہیں وہ بھی ایل مینچو کے لگائے گئے تھے. میکسیکو کی پولیس میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ بھی یہ ڈرگ کارٹیل کا ایل مینچو جو سا بتاتا تھا. تو ایل مینچو کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ پولیس والوں کو کال کر کے گالیاں دیتا تھا اور پولیس والے چپ کر کے سنتے تھے, یہاں تک کہ پولیس چیف تک اس کی باتوں پر یس سر بولتا تھا کیونکہ وہ سب کو بھتے دیتا تھا. تو اب امریکہ کا جب بڑا شدید پریشر آیا تو وہاں کے صدر کو بلاخر ہتھیار ڈالنے پڑے, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہماری پولیس تو اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. تو پھر بلاخر انہوں نے میکسیکو کی فوج کو شامل کیا اور ایل مینچو کے خلاف آپریشن کیا. آپریشن بھی کیسے کیا کہ اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی تھی, تو جب فوج نے اس لڑکی کو فالو کیا تو پتہ چلا کہ میکسیکو شہر کا ایک بڑا ایلیٹ علاقہ ہے, تو وہاں پر یہ گیا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ. تو وہاں پر اس کو دیکھ کر پھر فوج نے گولیاں چلا دیں اور ایل مینچو جو سا ہے وہ مارا گیا. لیکن کہانی پھر یہاں ہی ختم نہیں ہوتی. جیسے ہی اس ڈرگ لارڈ کو مارا گیا اس کے بعد اس کا جو ڈرگ گینگ تھا اس گینگ نے میکسیکو کے 250 سے زائد جو بڑی شاہراہیں ہیں ان سب کو بلاک کر دیا, اور باقاعدہ ایک گینگ ممبر کو پیغام دیا گیا کہ تم جس بھی میکسیکو کے فوجی کا قتل عام کرو گے تمہیں اس کے بدلے $1000 کا انعام دیا جائے گا. اور پھر 25 سے زائد جو میکسیکو کے باقاعدہ فوجی ہیں جو نیشنل گارڈز ہیں ان کو مار دیا گیا. 35 سے زائد لوگ ابھی تک ویسے اپنی جانیں جو ان سے کھو چکے ہیں. ابھی اس کے جو گینگ ممبرز تھے وہ باقاعدہ میکسیکو کے ایئرپورٹس میں گھسے, ایئرپورٹس کے اندر جا کر آگ لگائی. میکسیکو کی جتنی بھی انٹرنیشنل فلائٹس تھیں ان سب کو روک کر رکھ دیا. وہاں پر جتنی بھی گاڑیاں بسیں چل رہی تھیں سڑکوں کے اوپر ان کو روک دیا. جو کاروبار چل رہے تھے, جو شاپنگ مالز کھلے تھے, ان سب کو باقاعدہ آگ لگائی گئی تاکہ وہ سارا کام دھندا بند ہو جائے. تو اب پچھلے 2-3 دن سے یہی تماشا چل رہا ہے. اب یہاں پر دوستوں ایک جو سوال ہمارے سامنے اٹھتا ہے کہ میکسیکو کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ کیا ہے, کہ میکسیکو کی معیشت کتنی بڑی ہے. تو ویسے ہم پاکستان میں یہ ضرور سنتے ہیں کہ جی میکسیکو جو سا ہے وہ جی ایک غریب ملک ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے, لیکن ان کی بھی جی ڈی پی جو سی ہے $1900 ارب ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کی دیکھیں تو ہماری اب بھی $410 ارب ہے اور میکسیکو کی $1900 ارب ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے سے کم آبادی رکھتے ہوئے بھی ان کی جی ڈی پی ہم سے 5 گنا زیادہ ہے. اور اگر میکسیکو جیسا ملک جو سا ہے وہ ان ڈرگز کے خلاف جو سا ہے اس طریقے سے سفر کر رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی حالت پھر بھی نسبتاً کتنی بہتر ہے کہ ہمارے ملک میں کم از کم اتنا فتنہ فساد نہیں پھیلا. لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایل مینچو جتنے بڑے ڈرگ لارڈز موجود نہیں؟ ہرگز نہیں. پاکستان میں بھی ایل مینچو کے لیول کے یا اس سے زیادہ بڑے ڈرگ لارڈز موجود ہیں. جس طرح ہم نے دنیا میں ہر جگہ اپنا لوہا منوایا ہے تو منشیات فروشی میں بھی پاکستان کا کافی جگہ نام آتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے جا رہا ہوں کہ 2009 میں باقاعدہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لسٹیں جاری ہوئیں جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں 2 بہت بڑے جو ڈرگ لارڈز ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈرگ لارڈز ہیں یہ عالمی ڈرگ انڈسٹری کے کنگ پنز ہیں, کہ مطلب یہ کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ان میکسیکو کا یہ جو ایل مینچو ہے اس سے بھی بڑے لیول کے ڈرگ لارڈز ہوں, لیکن حیران کن طور پر آپ نے ان کا نام کبھی میڈیا میں نہیں سنا ہوگا. تو کہا یہی جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ جاننا ہو کہ تم پر حکومت کون کرتا ہے تو یہ دیکھو کہ تم کس کا نام نہیں لے سکتے. تو آج ہم یہی چند نام لینے لگے ہیں. تو ان میں ایک نام آتا ہے شہباز خان کا, اور ان لوگوں کی اس نام سے زیادہ کوئی تفصیل جو سی ہے میڈیا کے اوپر موجود نہیں ملتی. یہ جو شہباز خان تھے یہ پاکستان اور افغانستان میں پورا ایک ڈرگز کا نیٹ ورک چلا رہے تھے, اور ان کو باقاعدہ 2016 میں گرفتار بھی کیا گیا. اسی طرح ہی امریکہ نے 2009 میں ایک دوسرے نام کا بھی ذکر کیا, اور ان کا نام امام بھیل بتایا جاتا ہے جو کہ بلوچستان کے رہائشی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ہے جی میر یعقوب بزنجو. اور ان کا بھی نام 2009 میں باقاعدہ امریکی حکومت نے نشر کیا اور یہ بتایا کہ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے جو سے ہیں نارکو ٹریفکر. تو ان کے پاس بھی کھربوں ڈالرز کی جو سی ہے جائیدادیں ہیں, اور آپ نے کبھی یہ نام آج تک نہیں سنے ہوں گے. تو دوستو اس پوری کہانی سے
ہمارے سامنے کیا سبق نکلتا ہے، اب میں آپ کے سامنے ویڈیو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ میکسیکو میں ایک ڈرگ لارڈ کو اگر ہاتھ لگایا جائے تو کس طریقے سے ریاست کو مفلوج کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی پاکستان میں ہمارے بارڈر کے اوپر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جتنے بھی اضلاع ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سب اضلاع میں چرس منشیات کا جو کاروبار ہے اور سمگلنگ بلا روک ٹوک جو سی ہے ماضی میں کئی سالوں سے چل رہی تھی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی اس منشیات فروشی کو اجازت دی جائے اور پاکستان اپنی جو توجہ ہے ان جگہوں سے ہٹا لے تو کیا ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کم ہو جاتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جب پاکستان سے بہت زیادہ ڈالر آؤٹ فلوز ہونے شروع ہو گئے، ہمارے ڈالر جو سے باہر جا رہے تھے، تو اس کے بعد سے پاکستان نے بارڈر کے اوپر کنٹرول کیا، سمگلنگ کو روکا، منشیات کو روکنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد سے کیا ہوا کہ کبھی BLA جو سی مضبوط ہو کر سامنے آ جاتی ہے، کبھی آپریشن ہیر آف 1 لانچ ہو رہا ہے، کبھی ہیر آف 2 لانچ ہو رہا ہے، کبھی مارنگ لانگو نکل رہی ہے، جو کہ مطلب آج سے 3 سال پہلے غائب تھے، یہ اس کے بعد نکلے ہیں جب پاکستان نے سمگلنگ اور منشیات فروشی کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا. اور اسی طرح خیبر پختونخوا بارڈر پر توجہ کریں تو جی کبھی کوئی سوسائڈ اٹیکرز آ رہے ہیں، کبھی افغانی آ رہے ہیں، کبھی طالبان آ رہے ہیں، کبھی فتنہ الخوارج آ رہا ہے، کبھی جماعت الاحرار آ رہی ہے، کبھی داعش KP آ رہی ہے. تو یہ تنظیمیں بھی اس بارڈر سے تب نکلنی شروع ہوئیں جب پاکستان نے منشیات فروشی کو روکنے کی کوشش کی. تو اگر یہ سب فتنہ فساد میکسیکو میں ہو سکتا ہے تو جب بھی پاکستان اپنے بارڈر بند کرے گا ایسا ہی فتنہ فساد پاکستان کے بارڈرز میں بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور اس کی قیمت آج بھی ہم اپنے جوانوں کی جو شہادتیں ہیں وہ دیکھ کر دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان ڈرگ لارڈز کا رستہ بلاک کرتے ہو، وہ یہی پیسے خربوں ڈالرز جو وہ کما رہے ہیں وہ اٹھا کر TTP اور BLA کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ پاک فوج کو ادھر ادھر انگیج کریں تاکہ فوج یہ علاقے چھوڑے، فوج یہ علاقے چھوڑے گی، ہم یہاں سے منشیات اٹھا کر افغانستان لے جائیں گے، وہاں سے وسطی ایشیا، وہاں سے یورپ، وہاں سے مڈل ایسٹ، وہاں سے افریقہ، اور پھر جو ڈالرز آئیں گے ان سے آپ کو بھی حصہ جائے گا، ہمیں بھی حصہ جائے گا. تو ہمارے ساتھ مدد کریں اور ان فوج کے جوانوں کو شہید کرنے میں ہماری سپورٹ کریں. تو جہاں پر ان تمام عناصر کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے، وہاں پر ان تمام عناصر کو یہ جو کالا پیسہ ہمارے بارڈر کے علاقوں سے جنریٹ ہو رہا ہے اس سے بھی بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اور وہی کالا پیسہ جو سا ہے اگر اس سے کسی صوبے کے سیاستدان خرید لیے جائیں اور سیاستدانوں کو یہ اسکرپٹ دیا جائے کہ آپ نے یہ بولنا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کو اچھے سے احساس ہو سکتا ہے کہ وہ سیاستدان اسکرپٹ کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ.